لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زین رحمہ اللہ نے اللہ کے حق ہمارے اوپر کیا ہیں اس باب کے تحت تیسرا سوال ذکر کیا ہے جو کہ بڑا اہم اور ضروری سوال ہے عقیدے کا۔ کہا کیف نعبد اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ یہ عقیدے کا اہم ترین سوال ہے۔ ایک تو اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے، یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کا حکم دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہے اس کا۔ جواب میں کہتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ عبادت کے باب میں عقیدے کا ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ عبادت میں اصل یہ ہے کہ عبادت حرام ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ عبادت حرام ہے، کوئی بھی کام آپ ثواب کے لیے نہیں کر سکتے۔ ہر کام جو ثواب کے لیے کیا جاتا ہے اس کے لیے قاعدہ ہے کہ ہر عبادت حرام ہوتی ہے جب تک کہ کتاب و سنت سے اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہ ہو۔ اور کھانے پینے میں، دنیا کے استعمال میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، حرام ہونے کی دلیل چاہیے۔ آپ جنگل میں چلے جائیں، جو چاہے آپ کھا سکتے ہیں، سمندر میں جائیں، جو چاہیں آپ پکڑ کے استعمال کر سکتے ہیں، ہر چیز حلال ہے، حرام کے لیے دلیل چاہیے۔ یہ قاعدہ ہے دنیا کے لیے۔ اور عبادت کے لیے قاعدہ یہ کہ ہر عمل حرام ہے، ہر کام ثواب کے لیے کرنا حرام ہے جب تک کہ یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن سے ثابت ہے۔ ثابت ہونے تک کسی عمل کی کوئی حاجت نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو ضائع نہ کرو۔ یعنی اگر عمل اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہ ہو تو ویسے بھی عمل وہ برباد ہونے والا ہے، پھر تو نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ آپ سوچئے کہ وہ کام جس پر کوئی اجرت نہیں ملتی ہو، اس کام کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی آدمی آپ سے کہے میں صبح شام جا کے مزدوری کروں گا، میرے پر بہت ذمہ داری ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ جہاں میں کام کرتا ہوں مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، تو ہم اس سے کہیں گے کہ آپ اگر ذمہ داری گھر کی ادا کرنا چاہتے ہیں وہاں کام کیجئے ہی مت جہاں آپ کو اجرت نہیں مل رہی ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے اگر عبادت ثابت ہی نہیں ہے تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس عبادت سے بچنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے اس کو۔ اور جو ثابت ہے آپ جتنا کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عبادت کے باب میں یہ جو قاعدہ ہے لوگوں میں معروف نہیں ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں ثواب کے لیے آپ کچھ بھی کیجئے، ہر عمل کے اندر بدعت ہے۔ نماز کے اندر اتنی نمازیں ہیں سبحان اللہ، اور ہر نماز کی کوئی فضیلت ہے، کوئی عمر کی قضا کر رہا ہے اور کوئی شعبان کی نماز پڑھ رہا ہے اور نہ جانے کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور روزے میں بھی ایسے روزے ہیں جو بعد کے لوگوں کی طرف منسوب ہیں، اولیاء کی طرف منسوب ہیں۔ اب سوچئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عبادت اللہ کے حکم پہ ہو، رسول کے حکم پہ ہو، اس کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ اگر آپ سے کوئی آدمی کہے فاتحہ دلانے کا طریقہ کیا ہے یا 40واں کیسے کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہے آپ مجھے بتائیے۔ کسی بھی آدمی سے جو بدعت کرتا ہے پوچھئے کہ فاتحہ دلانے کا طریقہ کیا ہے، کون سا طریقہ اس کو ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ اگر یہ عبادت ہے، اگر اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو اس کا طریقہ بھی ہوگا۔ اب ظہر کی نماز ہے تو سب کو معلوم ہے کہ 4 رکعت ہے، لیکن فاتحہ کیسے دلانا ہے کس کو معلوم ہے؟ وہ لوگ جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں، کیسے طواف کرنا ہے، کہاں شروع کرنا ہے، قبر کا طواف کہاں ختم ہوتا ہے، کب چادر کو ہاتھ لگانا ہے، اس کا کوئی ضابطہ نہیں، اصول نہیں ہے۔ ہر شہر میں ایک اپنا طریقہ پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے ہی نہیں۔ لہٰذا یہ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں عبادت اس وقت تک نہیں کرنی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور عبادت کرنی بھی ہے تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ اور دلیل انہوں نے ذکر کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ حتیٰ کہ جو عبادت کبھی ہو اگر شریعت نے منع کر دیا آپ اس وقت اسے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے یہ پابندی رکھی کہ اگر عورت حالت حیض میں ہے، مخصوص ایام میں ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھے گی اور اسی طرح نماز نہیں پڑھے گی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے لہٰذا وہ روزوں کی قضا تو کرتی ہے، لیکن نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، نماز کی کوئی قضا نہیں۔ اگر کوئی عورت ماہواری کے ایام میں نماز پڑھتی ہے تو وہ عورت گنہگار ہے، اس نے حرام کام کیا ہے۔
اور اس نے گناہ کا کام کیا ہے، جبکہ پوری زندگی نماز پڑھتی ہے، دن ختم ہونے کے بعد پھر سے پڑھے گی، لیکن چونکہ ان دنوں میں اس نماز کو حرام کیا گیا ہے، لہٰذا جو عبادت پہلے سے ثابت ہے وہ عبادت پہ جب اسلام پابندی لگا دے تو اسے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو سوچئے جو عبادت اسلام میں کہیں ہے ہی نہیں، اس عبادت پہ لوگوں کو کہاں ثواب ملے گا؟ غریبی دور ہوگی، سورہ یاسین پڑھو گھر کے اندر، کہاں سے آیا، کیا دلیل ہے اس بات کی؟ کہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے؟ اور قبرستان کی زیارتوں کے بارے میں 3 دن کی زیارت کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا وہاں پر کرتے ہیں۔ عبادت کے لیے ضابطہ ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، رسول کا حکم نہ ہو، کوئی عبادت نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حکم ہونے کے بعد بھی عبادت کا وہی طریقہ مقبول ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس میں بھی ہیر پھیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے بار بار میں اپنے دروس میں اس بات کو دہراتا ہوں، آپ نماز پر غور کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ عبادت میں کتنی سختی ہے۔ 4 رکعت ظہر کی نماز اگر کوئی آدمی 3 پڑھا دے، ساری مسجد والے کہیں گے کہ سہو کرنا چاہیے، ایک اور رکعت پڑھنا چاہیے۔ ایک رکعت کو بھی لوگ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ 4 ہی پڑھنا ہے، 4 کو 3 نہیں کر سکتے، 4 کو 5 نہیں کر سکتے۔ اور کوئی بھی غلطی کر دے، عالم ہی غلطی کرے، ایک عام آدمی بھی کہتا ہے کہ یہ نماز صحیح نہیں ہے، سہو کرنا ہوگا۔ سہو کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے غلطی کی ہے، اللہ سے معافی مانگو۔ یعنی عبادت میں آپ ایک رکن کو چھوڑ رہے ہیں، اس کا بھی اثر آپ کو محسوس ہو رہا ہے، تو بقیہ عبادتوں میں یہ آزادی کہاں سے ہم کو مل گئی؟ چونکہ لوگوں کو عقیدے کا علم نہیں ہے۔ اس لیے شیخ رحمہ اللہ نے، چونکہ پچھلے سوال میں آیا تھا عبادت کیا ہے، آگے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کیسے کرنا چاہیے، اور اس کا جواب انہوں نے دیا جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، جیسے رسول کا حکم ہے۔ ابھی قربانی گزری چند دن پہلے، آپ سوچیے اگر کوئی آدمی رات ہی میں قربانی کر دے، عید کے رات ہی کو قربان کر دے، کیا کوئی مسلمان اس قربانی کو جائز کہے گا؟ کیا کوئی اس قربانی کو صحیح کہے گا؟ تو قربانی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، لیکن بقیہ چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس کا کوئی اصول تو ہوگا، کوئی ضابطہ تو ہوگا۔ ہر عبادت کے لیے اصول ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اور طریقہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ تیسرا سوال ہے جو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جو انتہائی اہم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔